إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم. ذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص. عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ويورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کو بنا فرمایا کہ تم کافروں کے کسی قول کی بھی، کسی کلام کی بھی، کسی فعل کی بھی مشابہت نہ کیا کرو، کیونکہ کافر جو ہیں وہ دشمن ہیں. ان کے فعل کی مشابہت کرنا یعنی ان کی لباس میں مشابہت کرنا، ان کے عادات میں ان کی پیروی کرنا اور ان کے قول میں ان کی پیروی کرنا جو ہے مسلمانوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. کیونکہ یہود جو ہے جب ان کا قصد یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو توریہ کرتے تھے، یعنی چھپا کے ایسے انداز میں بات کرتے تھے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گھٹائی یعنی کمی کی جائے. علیہم لعائن اللہ، اللہ کی ان پہ کروڑوں لعنتیں ہوں. فَإِذَا أَرَادُوا، جب وہ یہ کہنا چاہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہماری بات سنیں، آپ ہمارا معروض سنیں، آپ ہماری درخواست سنیں، توجہ فرمائیں، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اسمع لنا، لیکن اس کے بدلے میں وہ یہ کہتے راعنا راعنا، اور اس کو لیتے وہ اپنا توریے کے طور پر رعونت سے، یا اپنی زبانوں کو بگاڑ کے وہ اس لفظ کو ایسے کہتے جس کا معنی یہ ہوتا، نعوذ باللہ، راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، اور بعض لوگوں نے لغت میں یہ معنی بھی لکھا ہے نعوذ باللہ کم عقل. تو اس کا مقصد جو تھا کہ ایسا لفظ ادا کریں زبان کو پھیر کے تاکہ حضور پاک کی توہین ہو، جو دشمن ہیں، یہود ہیں، کافر ہیں. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا: من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ جو یہودیوں کی ایک جماعت ہے، یہ اللہ کے اپنے کلمات جو ہیں ان کو بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹا کے بدلتے ہیں. کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سنا اور نہ مانا، واسمع غیر مسمع وراعنا، کیوں لیم بألسنتہم، زبان کے پہلو سے یعنی باریکی سے، زبان کے کنارے سے ایسا لفظ نکالتے ہیں جس سے توہین. ورنہ اگر صحیح لفظ راعنا کہتے تب بھی رعایت کے معنی میں آتا تھا، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ راعینا یا راعنا سے رعونت سے لیتے، مقصود حضور پاک کے شان میں کمی تھی. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا، یعنی کہ سمعنا و عصینا، سنا اور نافرمانی کی، بلکہ سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہ کہتے کہ واسمع وانظرنا، حضور آپ ہماری درخواست سنیں، آپ ہماری توجہ فرمائیں،
اور لکان خیر لہم واقوم، ان کے لیے بھی بہتر تھا اور زیادہ صحیح راستہ تھا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، نہیں ان میں ایمان لائے مگر تھوڑے۔ وَكَذَلِكَ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ بِالْإِخْبَارِ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَلَّمُوا إِنَّمَا يَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَالسَّلَامُ هُوَ الْمَوْتُ، اور اسی طرح احادیث مبارک میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب یہودی آ کے سلام کرتے تو بجائے یہ کہنے کے کہ السلام علیکم، وہ کہتے السلام علیکم۔ سام کا معنی موت ہے، سلام کا معنی سلامتی ہے، تو اس طرح وہ لفظ یعنی جلدی جلدی کہہ دیا السلام علیکم، اب کسی کو کیا پتا وہ کیا کہہ رہا ہے، تو مقصد ان کا یہ تھا۔ کہتے ہیں والی وَكَذَلِكَ فرمایا وَالسَّامُ وَلِهَذَا أَمَرْنَا أَن نُرُدَّ عَلَيْهِمْ بِوَعَلَيْكُمْ، اسی لیے ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب کوئی یہودی یا کافر تم کو سلام کرے تم کو وعلیکم، تاکہ جو بھی اس نے کہا ہے وہ بلا اللہ اس پہ ڈالے، اگر وہ ہمارے لیے موت مانگ رہا ہے تو وہی اس پہ آئے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَجَابُ لَنَا فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا، اور اللہ کی رحمت سے ہماری جو دعا ہے ان کے بارے میں وہ تو اللہ منظور فرمائیں گے اور ان کی بد دعا ہمیں نہیں لگے گی۔ وَالْغَرْضُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَن مُشَابَهَةِ الْكَافِرِينَ قَوْلًا وَفِعْلًا، اب مفسر فرماتے ہیں کہ خلاصہ اس بات کا یہ نکلا کہ مسلمان کو چاہیے کہ کافروں کی کسی بات میں پیروی نہ کرے، نہ ان کے قول میں پیروی کرے نہ ان کے فعل میں پیروی کرے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے فرمایا جو آدمی بھی جس قوم کی شکل اختیار کرتا ہے تو اسی میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام جو ہے نا جی، جو لباس خاص طور پر یہود و نصارہ کی علامت بن جائے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، یعنی ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، یعنی ایسا لباس یا ایسا کوئی علامت کہ جو خاص یہودیوں کی علامت ہے یا نصرانیوں کی علامت ہے یا مشرکین کی علامت ہے، وثنیین کی علامت ہے، سکھوں کی علامت ہے، تو آدمی مسلمان کو حکم ہے کہ اس سے بچے۔ اگر وہ ایسا کرے گا نعوذ باللہ تو اللہ پاک اس کو اسی میں سے بنا دیں گے، اسی میں سے وہ اٹھایا جائے گا۔ باقی البتہ یہ جو آج کل مسئلہ ہے نا جی، یہ کوٹ پتلون کا، پینٹ کا اور سوٹ کا، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اب کافروں کی علامت نہیں رہا، یعنی یہ شعار نہیں رہا کہ کوئی آدمی اگر پینٹ سوٹ پہنے ہوئے ہو تو ہم یہ سمجھیں کافر ہوگا، تو یہ علامت نہیں رہا، چونکہ اب مسلمان اس کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کا شعار نہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے ٹائی لگائی جاتی ہے، یا بعض لوگ یہاں ایک بو ہوتی ہے، اب زیادہ ہو جاتے ہیں ہم سخی بن جاتے ہیں، لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں، اچھا نہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے ٹائی لگائی جاتی ہے، یا بعض لوگ یہاں ایک بو ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہیں ایسے کپڑے پہنتے ہیں جن میں ان کے 6 ستارے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے علامات ہوتے ہیں، یا یہودیوں کے 3 سٹار ہوتے ہیں تاکہ وہ تثلیث کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں اس سے۔ تو بہرحال جو چیزیں ان کا شعار ہیں، یعنی جن کو دیکھ کے فوراً آدمی کا نظر ادھر جاتی ہے کہ یہ تو یہودیوں کا شعار ہے، یہ نصرانیوں کا شعار ہے، یا جیسے آپ نے دیکھا ہے نا ہندو لوگ دھوتی اندر سے ایسے الٹا کر کے لگاتے ہیں، تو یہ ہندو کا ایک شعار ہے۔ اب اس طرح مسلمان کو ٹوپی پہننا جو ہے، لنگی باندھنا جو ہے وہ منع ہے، یا اسی طرح جیسے وہ چوٹی رکھتا ہے ہندو یا یہودی، ایک چھوٹی ٹوپی ہوتی ہے وہ یہاں پہنتے ہیں، یہ بالکل سر کے آخری حصے پہ، تو وہ ان کا شعار ہے، یعنی ان کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے پادریوں کے لباس ہیں تو وہ ان کا شعار ہے نصرانیوں کا، یعنی وہ خاص نصرانی لوگ جو ہیں وہ پہنتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، یا جیسے ہندو عورتیں یہاں کوئی نشان لگاتی ہیں، وہ تلک جسے کہا جاتا ہے وہ لگاتی ہیں، اور وہ علامت ہوتی ہے کہ بھئی یہ شادی شدہ ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہ غیر شادی شدہ ہے۔ اسی طرح وہ کچھ سندور لگاتی ہیں، تو یہ ان کے شعار ہیں، یہ مسلمانوں کو نہیں استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و صحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے منع فرمایا۔ اسی طرح جیسے ہندو عورتوں میں یہ ایک رواج ہے ساڑی باندھنے کا، اور وہ ساڑی اس طرح باندھتی ہیں اللہ رحمت کرے کہ آدھا پیٹ کھلا ہوتا ہے، یعنی اوپر کا حصہ بھی بندھا ہے نیچے بھی بندھا ہے، لیکن پیٹ کا آدھا حصہ جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے، تو یہ ان کا شعار ہے۔ اگر مسلمان عورت ایسے باندھے تو یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ مسلمان عورت کے لیے تو اللہ نے سر سے لے کر بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورت جو ہے وہ عورت ہے۔ عورت کا معنی ہی یہی ہے۔ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو چھپائی جائے۔ عربی میں عورت کو کہتے ہیں یعنی ننگی چیز، ننگ کے چھپانے کے قابل، اسی لیے حکم ہے نا ستر العورہ کہ اچھا مرد کا عورہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر یہ گھٹنے کی ہڈی تک، اس جگہ کا چھپانا شریعت میں واجب ہے۔ یعنی اگر اس میں ذرا بھی جگہ کھلی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، ذرا بھی جگہ کھلی ہوگی تو دیکھنے دکھانے والے پر دونوں پہ لعنت ہوگی۔ اور عورت کے لیے حکم ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اس لیے حضور پاک نے حکم دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا کرتا یا اوپر برقع یا جو بھی چیز ہو وہ اتنا لمبا پہنے کہ ایک بالشت کے برابر پاؤں سے بھی نیچے ہو، تاکہ وہ زمین پر کپڑا پڑ جائے اور عورت کا پاؤں بھی نظر نہ آئے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح بہرحال تو اب ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، یعنی جیسے وہ 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں تاکہ تثلیث کا عقیدہ ثابت ہو، تو یہ ان کا شعار ہے۔ تو ایسے شعار جو باطل فرقوں کے ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، ورنہ قیامت میں پھر اللہ پاک اسی جماعت سے اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص بھی کسی قوم کسی جماعت کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اب مشابہت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ان جیسا لباس، ان جیسے عادات، ان جیسے اقوال، ان جیسے افعال، ان جیسے حرکات و سکنات کرتا ہے، تو اللہ پاک قیامت میں اسی سے اٹھاتے ہیں کہ بھی تمہیں جس سے محبت تھی اسی جماعت میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ البتہ مطلقاً یعنی کوئی پاجامہ پہنتا ہے یا مطلقاً کوئی پینٹ پہن لیتا ہے یا سوٹ پہن یعنی اوپر کوٹ پہن لیتا ہے، تو اب یہ کافروں کا شعار نہیں رہا، یعنی یہ چیزیں اب کفر کے شعار میں یعنی علامات میں شمار نہیں ہوتی، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا پہننا جائز ہے۔ یا جیسے بعض کمپنیاں اپنے ملازمین کو پینٹ پہنا دیتی ہیں اور اوپر شرٹ پہنا دیتی ہیں، تو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ آدمی کام کرنے میں ذرا چست رہتا ہے اور کپڑا بدن کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو زیادہ اس کو خرابی نہیں ہوتی، زیادہ اس کو سنبھالنا نہیں پڑتا، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھی ہاں یہ فلاں کمپنی کا ملازم ہے، اوپر کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں شریعت میں منع نہیں ہیں، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں شریعت کے اندر، اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ بہرحال جو علامات کفر ہیں، جیسے سکھوں کے اب علامات ہوتی ہیں نا، وہ 5 کاف جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں، ان کے نزدیک 5 ککے جو ہے نا ان کے عقیدے میں شامل ہیں کہ 5 چیزیں ضرور ہوں اور ان میں کاف ہو۔ کیسو یعنی بال، اس میں بھی کاف آ گیا نا جی۔ تو وہ اسی طرح کرپان ہاتھ میں وہ ضرور رکھتا ہے، اسی طرح کچھا، نیچے وہ کچھا بھی ضرور پہنتے ہیں۔ تو یہ کیسو ہے، کرپان ہے، کچھا ہے، اور اسی طرح کو 2 اور ہیں، یعنی 5 ککے ہوتے ہیں سکھوں کے۔ اچھا وہ داڑھیوں کو یوں کر کے اوپر باندھ دیتے ہیں، تو یہ ان کی علامت ہے۔ تو ایسا حرکت کرنا جو ہے یہ غلط، کیونکہ یہ کافروں کی ایک علامت ہے، کافروں کا ایک شعار ہے، ان کے شعار کے مطابق جو ہے کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایک وہ کنگا بھی اپنے ساتھ ضرور رکھتے ہیں، یعنی ان کو گرو نانک کی بات یاد ہے اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ کی یاد ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ ماتم کرنے کی بات ہے نا جی، کہ بھی سکھوں نے اپنے ایک گرو کی حالت کو دیکھ کر، یعنی وہ یورپ میں ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، انہوں نے داڑھی نہیں منڈوائی، لیکن مسلمان جناب حضور کے نام کو چوم چوم کے اپنی انگلیاں بھی کھا گئے ہیں چاٹ کے، لیکن داڑھی نہیں رکھتے۔
حضور کی محبت میں ماشاءاللہ انگلیاں چاٹتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں اور کالی کملی والا سبحان اللہ یا رسول سلام علیکہ داڑھی چٹ. کیا فائدہ ہے ایسی دھوکے کا؟ اللہ نہیں جانتا یہ باتیں ہماری. ہم خدا کو جو دھوکہ دیں کہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تمہیں حیا نہیں آتی؟ تیرے چہرے پر میرے نبی کی داڑھی نہیں، محبت کیا کرتے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تم تو میرے نبی کی شکل ہی نہیں بناتے، تمہیں تو میرے پاک نبی کی شکل سے بھی بغض ہے، تو کیسی محبت کرتے ہو؟ دھوکہ دینا چاہتے ہو. یخادعون اللہ وہو خادعہم، تم اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہو. جو آدمی حضور کی سیرت اختیار نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اختیار نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اختیار نہ کرے، تو کیا محبت ہے؟ یہ تو پھر زبانی کلامی دعویٰ ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح محبت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک کا سچا غلام بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے ہر عمل، ہر سیرت، کردار، قول کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے. فرمایا وقال یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ نے فرمایا ایمان والو، جب بھی تم بات کرو تو ایسے الفاظ اختیار کرو کہ جس کے اندر کوئی تنقیص کا پہلو نہ نکل سکے، نہ توریتاً، نہ کنایتاً، نہ اشارتاً، نہ صراحتاً، نہ دلالتاً. کسی طرح بھی حضور کی شان میں ایسا لفظ استعمال کرو جو حضور کے شایان شان ہو. اور فرمایا البتہ کافر جو کرتی ہیں وللکافرین عذاب علیم، ان کافروں کے لیے پھر ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے، اور ایسا عذاب جو کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں. فرمایا وقال الامام احمد اخبرنا ابو النضر قال اخبرنا عبد الرحمن قال اخبرنا ثابت قال اخبرنا صالح بن عطیہ نبی منیب الجرشی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسط بین یدی الصحاب السیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی وجعلت الذلة والصغار على من خالف امری ومن تشبہ بقوم فهو منهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے مجھے مبعوث بنایا، بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، اور مجھے بھیجا گیا ہے بالکل قیامت کے قریب، کیونکہ حضور آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جہاد کا بھی حکم دیا، اس وقت تک میں کافروں سے جہاد کروں حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلاء کلمۃ الحق ہو جائے، جب تک کہ وہ عبادت نہ کریں اللہ کی جو وحدہ لا شریک. اور فرمایا میرے اللہ نے میرا رزق جو ہے تحت ظل رمحی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق جو ہے وہ نیزے کی چھاؤں میں لکھا ہے. یعنی جب تک ہم جہاد پہ قائم رہیں گے تو مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ مال غنیمت دیں گے، ملک فتح ہوں گے، مسلمانوں کو عزت حاصل ہوگی، غلبہ حاصل ہوگا. فرمایا وجعلت الذلة والصغار على من خالف امری، اور جن لوگوں نے میرے حکم کی، میرے طریقے کی مخالفت کی، اللہ نے ان پر ذلت لکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے حقارت لکھی ہے. ومن تشبہ بقوم فهو منهم، اور جو جس قوم کی شکل بناتا ہے وہ اسی میں سے اٹھایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھو بعض لوگ ایسی حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے جو مخالف ہیں وہ ذلیل ہوں گے، ان کے لیے ذلت ہے، حقارت ہے، صغار ہے، لیکن آج تو ہر جگہ کافر کے پاس طاقت ہے. تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مقصد اصل عزت اور ذلت جو ہے وہ آخرت کی ہے. یہ دنیا جو ہے یہ تو دارالامتحان ہے، یہ دنیا جو ہے یہ کوئی دارالعمل نہیں، نہ یہ دارالجزا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے برحق ہیں کہ قیامت والے دن عزت جو ملے گی تو اللہ کو ملے گی، اللہ کے رسول کو ملے گی، اللہ کے ماننے والوں کو ملے گی. اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ ذلت ہوگی، ہلاکت ہوگی، جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، خواری ہوگی. ایک
دوسری بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان صحیح معنی میں مومن بنے گا تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے دیں گے، اصل فیصلہ قیامت میں ہوگا، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزت سے نواز دیتے ہیں کہ لیکن کب؟ جب ہم صحیح معنوں میں مومن بن جائیں، جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ اب جب اللہ کے راستے میں ہم آ جائیں گے اور صحیح معنوں میں ہم ایمان اختیار کر لیں گے تو پھر عزت بھی مومن کے لیے ہے اور غلبہ بھی مومن کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں بھی وعدہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم اس وقت سر بلند ہوگے لیکن شرط ہے کہ مومن بنو، لیکن اگر ہم مومن صرف نام کے بنیں گے تو پھر انجام بھی وہی ہوں گے۔ ابھی دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، ہر مسلمان کو لازم ہے کہ دعا کرے کہ اللہ افغانستان کے لیڈروں کو، مجاہدوں کو، کمانڈروں کو اللہ ہدایت دے، اللہ پاک ان کو شرم دے کہ جب انہوں نے کفر کو للکارا تو اللہ نے کیسی مدد کی، اور اب آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں تو ساری عزت کو برباد کر رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے پہلو میں عزت عطا فرمائی تھی اب اس کو فساد میں بدل دیا۔ تو اب انجام کے چلو دشمن چاہے لڑا رہا ہو تو جب ہم دو بھائی بے وقوف بنیں گے تو دشمن لڑائے گا نا، اگر ہم بے وقوف نہ بنے، ہم لڑنا نہ چاہیں، ایک آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے، ایک بڑا بچہ، لڑائی ختم ہو گئی۔ تو اب کیا ہے؟ اب تو فساد ہی فساد ہے نا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ کے فیصلے برحق ہیں، کافروں کے لیے ذلت ہے۔ اب دیکھیں نا حضور پاک جب مکے سے ہجرت فرما کے گئے تو ایک سیدنا ابی بکر ساتھ، یعنی غاروں میں چھپ چھپ کے میرے مدینے پہنچے، لیکن اللہ نے کیسی عزت دی کہ مکہ فتح ہو گیا، پھر ماحول مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، تبوک فتح ہو گیا، تمام علاقے پہ میرے مدنی پاک کا پرچم لہرا گیا۔ سیدنا صدیق آئے، سیدنا عمر آئے، سیدنا عثمان آئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ لیکن جب پھر ہم ایمان سے ہٹنے لگے پھر گھٹتے گئے۔ آج ہم مسلمان بھی نام کے رہ گئے تو ہر جگہ ہمارے مقدر میں خرابی ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ابو داؤد عن عثمان بن ابی شیبۃ عن ابی النضر ہاشم قال اخبرنا ابن القاسم به من تشبہ بقوم فهو منهم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جماعت کی، کسی قوم کی شکل اختیار کرے گا اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں وفی دلالۃ علی النہی الشدید والتحدید والوعید علی التشبہ بالکفار فی اقوالہم وافعالہم ولباسہم واعیادہم وعباداتہم وغیر ذلک من امورہم التی لم تشرع لنا ولا نقر علیہا۔ اللہ پاک نے بڑی سخت شدید تحدید بیان کر دی کہ کافروں کے اقوال کی بھی نقل نہ کرو، ان کے افعال کی بھی نقل نہ کرو، ان کے لباسوں کی بھی نقل نہ کرو، ان کے عیدوں کی بھی نقل نہ کرو، ان کی عبادات کی بھی نقل نہ کرو، اور کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہ ڈالو جو کام اللہ کے پاک پیغمبر نے شریعت میں بیان نہیں فرمایا۔ اب دیکھیں نا جیسے مسلمان بھی کرسمس مناتے ہیں تو حالانکہ کرسمس جو ہے یہ تو خاص کافروں کی عید ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے 2 عیدیں رکھی ہیں، صرف یاد رکھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس یہ عیدین ہیں مومنوں کی۔ ان کے علاوہ جتنی عیدیں منائی جاتی ہیں سب اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام کے لیے عید کیا ہے؟ عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد آئے گی، یا عید الاضحیٰ ہے جسے آپ قربانی والی عید کہتے ہیں، یا جمعہ کا دن ہے جس کو مسلمانوں کے لیے عید کہا گیا۔ ان کے علاوہ جتنی باقی عیدیں ہم لوگوں نے بنا ڈالی ہیں، کوئی دن مناتے ہیں، کوئی ڈے مناتے ہیں، کوئی برسی مناتے ہیں، کوئی برتھ ڈے مناتے ہیں، کوئی شادی کی برسی مناتے ہیں، کوئی عرس سب اسلام کے خلاف ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا ہے۔ دیکھو جی ایک معمولی سی عقل سے بھی تم سمجھ سکتے ہو کہ میرے سرکار مدینہ نے، آقا انعامدار رحمت للعالمین نے ہمیں ہاتھ دھونا سکھلایا کہ نہیں سکھلایا؟ ہمیں ناک میں پانی دینا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا؟
مسواک کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا؟ اب جب اتنی باتیں میرے پاک نبی نے سکھلا دی تو اگر یہ عرس دین ہوتے تو حضرت ابراہیم کا عرس نہ کر لیتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عرس نہ کر لیتے، یا حکم دے دیتے کہ بھئی ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، لیکن بعد میں عرس ضرور کرنا۔ اور صحابہ کے زمانے میں تو الحمدللہ پھر پیسے کی بھی کمی نہ رہی، سارے ملک فتح ہو گئے، مال غنیمت دھڑا دھڑ آنے لگے، تو سب سے پہلے تو سیدنا ابی بکر مناتے عرس، سب سے پہلے تو جناب سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، آل بیت رسول پاک عرس مناتے۔ اور اس کے بعد اسی طرح اندازہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، ان کی کوئی برسی منائی گئی؟ ان کی برسی یعنی ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، کوئی خیر خواہ بھی نہیں تھا، ان سے کوئی محبت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ تمہارے پیروں کو مرید مل گئے، ابو بکر عمر عثمان کا کوئی مرید بھی نہیں تھا۔ کوئی عقل کی بات ہے کہ رواج ہے، بس ایک پڑ گیا ہے، اب جو آدمی سمجھائے فوراً فتویٰ لگ جائے گا، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، پیروں کا منکر ہے، پیروں کا منکر ہے، بزرگوں کا منکر ہے، ہمارے روزے کا منکر ہے، بس ایک شور ہے، ایک ہنگامہ ہے، جو مرضی آئے کہہ دو، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بھئی ہم نے تو اس مدنی سرکار کا کلمہ پڑھا ہے جس پہ اللہ نے دین کامل کر دیا، کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئیں اور ان پہ مہر لگ گئی ختم نبوت محمد مصطفیٰ کی۔ اب اللہ کے دین میں نہ تم کوئی ایک ذرے کے برابر کمی کر سکتے ہو، نہ زیادتی کر سکتے۔ خدا کے بندے، نہ کسی بزرگ سے اللہ معاف کرے کوئی دشمنی ہے، نہ اللہ کے اولیاء سے کوئی مخالفت ہے، لیکن یاد رکھو دین یہ اصل کیا تھا؟ یہ ڈے منانے کا جو مسئلہ ہے یہ شروع ہوا تھا نصارہ اور یہود۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ منایا، اسی لیے آج تک جو تاریخ ہے، جو سنہ عیسوی ہے، جیسے آج کل آپ کا 93 ہے، پتہ نہیں 94 ہے، 94 شروع ہو گیا، یہ تو اس کا جو ہے یہ سنہ عیسوی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے کہ یہ سنہ جو ہے میلادی ہے، یعنی اس سنہ کی تاریخ شروع کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اور میلاد سے۔ تو یہ رسم تو ان کی تھی کہ کسی کا میلاد منائیں، ڈے منائیں اور ایام منائیں، اور اس کے بعد کسی کے بارے میں اچھا، اسی طرح جو پیدائش کا برتھ ڈے ہے یہ بھی ان کا ہے، اسی طرح کسی مر جانے والے کے اوپر کوئی اس کا برسی ہے یہ بھی ان کا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے کہ خبردار کافروں کے قول کی بھی تشبیہ اختیار نہ کرو، ان کے افعال کی بھی مشابہت نہ کرو، ان کے لباس کی بھی مشابہت نہ کرو، ان کے عبادات کی بھی مشابہت نہ کرو، ان کے اعیاد اور عیدوں کی بھی مشابہت نہ کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب جیسے ہوتے ہیں نا جی، بعض تاجر ہمارے کافروں سے بھی تجارت ہے تو کرسمس میں ان کو عید کارڈ بھیجتے ہیں، مبارک کے کارڈ بھیجتے ہیں، علماء نے کہا یہ منع ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک عید ہے ہی نہیں۔ تو جس چیز کو ہم عید تسلیم ہی نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تائید کرنے کا کیا معنی؟ اب کوئی آدمی کہے جی کاروباری بات ہے اور فلاں، بھائی جب تمہیں وہ رمضان پر مبارک نہیں بھیجتے، تمہیں وہ عید الضحیٰ پہ مبارک نہیں بھیجتے، تم نے تو تجارت نہیں چھوڑی۔ تو اگر تم ان کو کرسمس کا کارڈ نہیں بھیجو گے تو پھانسی چڑھا دیں گے ہمیں۔ جیسے تجارت کی اگر مال لینے کی ہمیں ضرورت ہے تو ان کو بھی تو گاہک کی ضرورت ہے۔ ایک خریدنے والے کو مال چاہیے تو مال والے کو بھی تو خریدار چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر ہم اپنے دین پہ پکے ہوں تو وہ ہمارے پاؤں پڑ جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ قوت جو ہے ہر لحاظ سے اللہ نے عالم اسلام کو دی ہے، لیکن عالم اسلام اپنی قوت کو نہ سمجھے تو علیحدہ بات۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، میرے مدنی سرکار کے غلام ہیں۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے فارس کے علاقے میں تو کھانا کھانے لگے تو آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا جو تھا وہ چھوٹ کے مٹی پہ گر گیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نوالا اٹھایا، اس کو صاف کیا مٹی کو اور کھا لیا۔ تو نوکر جو تھا فارس کا
تو وہ ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا حضرت میں ہوں تو غلام، ایک میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فارس کی تہذیب جو ہے بڑی پرانی اور قدیم تہذیب ہے، اور ہمارے تہذیب میں اور ہمارے ضوابط میں اس طرح مٹی پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانا جو ہے بڑی حقارت کی بات ہے۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنا بھوکا آدمی ہے کہ ایک نوالا گر گیا تو مٹی سے بھی اٹھا لیا اور کھا لیا، یہ بڑی یعنی اس کو ہم بڑی توہین سمجھتے ہیں۔ تو آپ آئندہ ایسی بات نہ کریں۔ حضرت حذیفہ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہنے لگے عجیب بدبخت ہو، میں فارس والوں کی تہذیب کے لیے اپنے حبیب اور محبوب حضرت محمد مدنی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ کون ہے فارس کی تہذیب والے؟ ہم تو محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہمارے پاس تہذیب محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کرو، گر گئی ہے جھاڑ لو، صاف کر لو، کھا لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے، تو میں اپنے حبیب کا طریقہ چھوڑ کے ان کی تہذیب کے پیچھے چل پڑوں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اسی طرح جیسے آج کل ایک عام رواج ہے کھڑے ہو کے کھانے کا، یہ بھی اسلام کے خلاف۔ یاد رکھ، ایک ہے مجبوری، کیا مانا کہ ہم ایک ایسی جگہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، مجبور ہو گئے، بیٹھتے ہیں تو کپڑے گندے ہو جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا، مجبوراً کسی نے کھا لیا۔ تو اضطرار کے عالم میں علیحدہ بات ہے، ایک ہے آمدن کہ بھئی کھانا لگا دیا، ہر آدمی پلیٹ ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہے اور اٹھا رہا ہے اور کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ بڑے آدمی ہیں، کافروں کی نقل کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی نہیں کرتے۔ یہ علامت ہوتی ہے اور دلیل ہوتی ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ بھی بڑے تو وہ ہوتے ہیں جو محمد مدنی کے غلام ہوں، جو محمد پینا منع ہے، کھڑے ہو کے کھانا منع ہے۔ اسی طرح حکم ہے کہ پانی پینا ہے تو بیٹھ جاؤ، صرف ایک زمزم کا پانی ہے جو کھڑے ہو کے پینا جائز ہے۔ اچھا، اب لوگوں نے اس کا الگ مسئلہ بنا لیا ہے، پاکستان میں کسی کو زمزم ہدیہ تو نہ کھڑا ہو جائے گا، یعنی وہ دلالت کرتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے مسئلے کا پتہ ہے کہ زمزم میں نے کھڑے ہو کے، حالانکہ جہالت ہے۔ بھائی زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کے پینے کا کوئی حکم نہیں، مسئلہ سمجھو، یعنی ہر پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، اگر کھڑے ہو کے پیو تو ناجائز ہے، لیکن زمزم کوئی کھڑا ہو کے پی لے تو جائز ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ زمزم کے لیے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کنویں زمزم پہ تشریف لے آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، تو زمزم کھڑے ہو کے پینا حضور سے ثابت ہے، تو لہذا اگر کوئی کھڑے ہو کے پی لے تو جائز ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ تم بیٹھے ہو تو زمزم آ جائے کھڑے ہو جاؤ، جو زمزم کے لیے کھڑے ہو جائے تو پیر کے لیے بیٹھے رہیں گے؟ وہ تو سبحان اللہ جناب، صرف کھڑے تھوڑے ہو جائیں، گلے میں کپڑا ڈال کے سر پاؤں پہ۔ عادت ہے نا جی، ہمارے ہاں کیا ہے، بس روضہ شریف آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، دلدل شریف آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بڑی شریف قوم ہے، سیدھی سادی قوم ہے، جدھر لے جاؤ چل پڑتی ہے۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ لے جاؤ تو رونا شروع کر دیں گے، حضرت حسین کے روضے پہ لے جاؤ تو رونا شروع کر دیں گے، یزید کی قبر نہیں ملی، وہ مل جاتی وہاں بھی یہ رونا شروع کر دیں۔ ان کو ملی شلی نہیں، وہ قریب شریف نہیں تھی، اسی لیے وہ ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، وہ فرماتے تھے مولوی مکی شکر کرو کہ ابو جہل بدبخت مر گیا بدر میں، اگر وہ زندہ ہوتا بدبخت ہمارے ملک میں آ جاتا نا تو یہ 10 روپے نظر کے اس کو بھی دے دیتے کہ چلو ہے تو صحیح دا رشتہ دار نہ صحیح، حضور دا چاچا ہے نا صحیح، حضور دا ولوی چاچا ہے نا صحیح، باویں ابو جہل ہی ہے، ہویا تو صحیح سادات نہ صحیح، سید تو تھیا صحیح، ہے ابو جہل تھے دشمن ہے کہ سید ہے نا صحیح۔ انا للہ و انا، ہماری قوم کا کیا ہے، دعا کرو اللہ رحم کرے، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ہماری قوم کی آنکھیں کھول دے، اللہ ان کے سینوں کو کھول دے اور ان کو قرآن اور حدیث سمجھ آ جائے، ان کو توحید اور حضور کی سنت سمجھ آ جائے۔ بڑی اچھی خدا جانے ایمانداری کی بات ہے، آپ یقین کریں جتنی ہماری قوم اچھی ہے نا اتنا شاید کوئی ہوگا۔ دین کے نام پہ بیچارے جانے دے دیتے ہیں، حضور کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں،
ختم نبوت کے نام پہ ہزاروں جیالے جوانوں نے گولیاں سینوں میں کھا لی. ایسی قوم کہاں سے ڈھونڈو گے؟ لیکن کریں کیا کہ مولوی جو ان کو گڑھے میں لے جائے جہنم میں تو کیا کرے گا بیچاری؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں. اب مولوی کھڑا ہے وہ بنا رہا ہے مسئلے، بیچارے یہ سیدھے سادے لوگ کیا کریں؟ ان کو جو دین کے نام پہ بلاتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے اسی میں ہماری نجات ہو جائے گی. ہماری قوم بہت اچھی ہے لیکن رہبر اچھے نہیں. دعا کرو اللہ پاک اچھے رہبر عطا فرمائے، اچھے مرشد عطا فرمائے، اچھے راستہ دکھلانے والے عطا فرمائے. قوم بہت اعلیٰ ہے، قوم تو جان دیتی ہے. اب بھی خدا کے نزدیک یعنی ایمان سے کہیں قرآن کا نام ہو، حضور کی نبوت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، صحابہ کا مسئلہ ہو، جوان بچے جنہوں نے زندگی میں میرے خیال میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا جانے دیتے، اپنی جانیں قربان کر دیتے. لیکن اگر اب آگے رہبر ہی غلط ہو تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ رہبر جب ان کو بتلائے کہ بابا قوالی سنتے سنتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب قوال گاتا ہے نا تو آدمی کو وجد آتا ہے، حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. اب وہ بیچارے پھر وہاں حضور کی زیارت کرنے جاتے ہیں، کیا کریں؟ اب ان کو کیا پتا بھی شریف آدمی اگر قوالی میں دین تھا تو سب سے پہلے حرم شریف میں صحابہ قوالیاں کرواتے، مدینۃ الرسول میں سب سے پہلے اہل بیت قوالی کرواتے. اتنا مولوی سوچنے نہیں دیتا. مولوی بڑی تیز شے ہوتا ہے. دعا کریں اللہ مولویوں کو سیدھا کر دے. مولوی سیدھے ہو جائیں نا ایمان سے آدھی قوم سیدھی ہو جائے، پیر سیدھے ہو جائیں ساری قوم سیدھی ہو جائے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا نعيم الحماد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا مسرن ابن معن وعون وحدهما ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال احد الي فقال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك فانه خير يأمر به او شر ينهى عنه. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو اور سنو کہ یا ایھا الذین آمنوا تو فوراً توجہ کرو اللہ کے قرآن کی طرف، کیونکہ لازماً اس کے بعد یا تو کوئی خیر کا حکم ہوگا جس کا اللہ حکم دیں گے، یا کوئی برائی ہوگی ایسی جس سے اللہ منع فرمائیں گے اپنے بندوں کو. اس کے بعد فرماتی ہیں وقال لامشن خیسن قال ما تقرؤون فی القرآن یا ایھا الذین آمنوا فإنہ فی التوراۃ یا ایھا المساکین. خیسمہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں تو اللہ نے اپنے بندوں کو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن تورات کے اندر خطاب ہوتا تھا یا ایھا المساکین. وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد سعيد بن جبير وإكرم بن عباس راعنا اي ارعنا سمعك. وقال الضحاك بن عباس يا ايها الذين لا تقولوا راعنا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ارعنا سمعك وانما راعنا كقولك آتنا، یعنی وہ یہ کہتے تھے توریے کے طور پہ. بقال میں بھی آتے ہیں روان بلال مالک اور ربی نسوتی وفی وقتانا وزارہ وقال لا تقولوا راعنا لا تقولوا خلافا، یعنی نہ کہو ایسا. وہ بھی روایت لا تقولوا اسوامنا ورسومن کا بعض کہتے ہیں معنی یہ ہوتا تھا کہ تم ہماری سنو تب ہم تمہاری سنیں گے. وقال تعالی تقولوا راعنا كانوا قد تقولوا الانصار، کہ انصار حضرات جو ہیں وہ بھی لغت میں پہلے کہا کرتے تھے، چونکہ انہوں نے جب سنا کہ یہودیوں کے علماء یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں تو نے سمجھا کہ یہ کلمہ کو بڑا اچھا کلمہ ہوگا، تو انصار بھی کہنے لگے. پھر اللہ نے منع فرما دیا. وقال الحسن لا تقولوا راعنا قال الراعن من القول السخري منه، نعوذ باللہ، یعنی یہ قول جو ہے راعنا رائن سے ہے، نعوذ باللہ، مسخرہ، احمق، اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے. نہاہم اللہ ان یسخروا من قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما یدعوہم الیہ من الاسلام. اللہ پاک نے منع فرمایا کہ کوئی ایسا قول میرے مدنی کے سامنے نہ کہو جس سے ٹھٹھا مخول بنتا ہو یا اسلام کے خلاف کوئی مسخری، اسلام کے خلاف کوئی استہزاء ہوتی ہو. وقد روان بن جريج انه قال مثل وقال ابو صقر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا قال كان رسول الله اذا ادبر ناداه من كانت له حاجه من المؤمنين فيقول ارعنا سمعك
فأعظم اللہ رسولہ ان یقال ذلک لہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابو صخر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میرے مدنی پاک سرکار جب پشت دے کے تشریف لے جاتے کسی مسلمان کو، مومن کو کوئی حضور پاک سے کام ہوتا، وہ کہتا ارعنا سمعک ارعنا سمعک۔ اللہ نے فرمایا ایسے میرے مدنی پاک کو نہ کہو، یہ حضور کی شان کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقال کان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع، وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء، فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سدی نے نقل کیا ہے کہ یہودی بنی قینقاع قبیلے سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا رفاعۃ بن زید، جب بھی حضور کی خدمت میں آتا تو یہ کلمے کہتا ارعنی سمعک واسمع غیر مسمع۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ شاید بڑا اچھا کلمہ ہے، اس سے انبیاء کی عزت و وقار کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ کوئی ایسا لفظ نہ اختیار کرو، کوئی ایسا کلمہ نہ اختیار کرو، کوئی ایسا قول نہ اختیار کرو جس سے میرے پاک مدنی سرکار کی شان میں کوتاہی کا ذریعہ بنتا ہو، کیونکہ وہ تو دشمن ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو ایسی باتیں کرتے تھے۔ جیسے کافروں کا ایک بہت بڑا ذہین آدمی تھا جمیل ابن معمر الفہری، بنو فہر قبیلے کا تھا، وہ بڑے فخر سے لوگوں کو کہتا کہ بھائی مجھے اللہ نے اتنی بڑا عقل، وہ حافظے کا بڑا بلا تھا، یعنی جو بات سنتا یاد کر لیتا، جو بات سنتا یاد کر لیتا۔ تو وہ لوگوں سے کہتا کمال کرتی ہو تم، حضور کے پیچھے جاتے ہو، میں تو ان سے زیادہ سمجھدار ہوں، میرے پاس تو دو دل ہیں، میرے پاس تو اتنا عقل ہے، اتنا فہم ہے۔ اللہ نے ایسی سزا دی کہ بدر کے میدان میں جب کافروں کو شکست ہوئی نا، یہ بدبخت بھی وہاں تھا، تو یہ ڈر کے مارے جو بھاگا تو ایک جوتا ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں۔ تو راستے میں ابو سفیان جو ملے تو اس نے پوچھا کہ ما بال الناس، کیا ہوا لوگوں کا؟ اس نے کہا مر گئے، انہضم و شکست ہو گئی۔ تو اس نے کہا اچھا ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک جوتا پاؤں میں پہنے ہوئے ہو، ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہو؟ تو کہنے لگا اچھا میں نے تو سمجھا تھا کہ دونوں پہنے ہوئے ہوں۔ تو اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ سمجھدار ہے جو اپنے عقل کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور پاک سے زیادہ سمجھدار ہوں، جس بدبخت کو اتنا پتہ بھی نہیں کہ جوتا پہنا ہوا ہے کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے کافر لوگ تو کرتے تھے، وہ تو دشمن تھے نا ایسی باتیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا کلمہ بھی اختیار نہ کرو جس سے میرے بدنی کے شان میں کمی آئے۔ کیا پاک قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا ان الله نهى المؤمنين ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كره الله تعالى يقولها لنبيه صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات دیکھو، راجع بات کیا ہے کہ یہ کلمہ استعمال ہوتا تھا، میرے اللہ کو پسند نہ آیا، میرے مدنی کے شان کے بارے میں اللہ نے منع فرما دیا، خبردار یہ کلمہ آئندہ نہیں کہنا، کیونکہ جیسے آتا ہے نذیر الذی ذکر النبی انه قال لا تقولوا للنبی الکرم ولكن قولوا الحبل ولا تقولوا عبدی ولكن قولوا فتایا، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ انب جو ہے، انگور جو ہے، اس کو کرم کے لفظ سے نہ کہا کرو، اور اس کے بعد ہاں کہنا چاہتے ہو تو حبلہ کہہ دیا کرو۔ اگر تمہارا کوئی نوکر ہے تو یہ نہ کہا کرو کہ ھذا عبدی، یہ میرا عبد ہے، کیوں سب اللہ کے عبد ہے، تمہارے عبد کا ہاں یہ کہو فتح، یہ جوان سبھی، یہ بچہ ہمارے پاس کام کرتا ہے، لیکن اس کو عبد کے لفظ کو اختیار نہ کرو، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کا عبد ہے، کسی بندے کا بندہ عبد نہیں ہو سکتا۔ تو جس لفظ میں ایسا پہلو پایا جائے اللہ نے منع فرما دیا۔ وما اشبه ذلك وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من اهل الكتاب والمشركين۔ اللہ نے فرمایا کافر چاہے اہل کتاب میں ہو، یہود و نصارہ میں ہو، مشرک میں ہو، وہ تمہاری کبھی خیر اور تمہاری بھلائی کو محبوب نہیں رکھ سکتا۔ الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، ونبه تعالى على ما انعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى
واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا کافروں کی شکل بھی اختیار نہ کرو، قول بھی اختیار نہ کرو، اور چونکہ کافر تو کبھی اپنے دل سے یہ بات محبوب نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کے لیے بھلائی ہو، مسلمانوں کے لیے عزت ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو دینا چاہے عزت، جس کو دینا چاہے نبوت، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو روک سکے؟ وہ بہت ہی بڑے فضل والے اور احسان والے ہیں۔ اللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ جی آپ جو کتاب پڑھاتے ہیں وہ اردو میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بھئی یہ کتاب جو ہم پڑھتے ہیں اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، اس کا اردو ترجمے بہرحال ملتے ہیں، تو لیکن اصل بات یاد رکھیں کہ یہ جو درس ہوتا ہے نا، یہ ابن کثیر تو ایک کتاب ہے جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں تو اور دیگر کئی کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں جو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ساری اس کے اندر ملیں، اور آپ اردو والی ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس لیے بہرحال ابن کثیر کا ترجمہ اردو میں نے خود بھی دیکھا ہے اور 2-3 لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، کسی اردو والے سے یا عالم سے پوچھ لو، جو ترجمہ زیادہ بہتر ہو وہ خرید لو۔ حرم شریف میں عورتوں کو جنازہ پڑھتے دیکھا ہے، تو کیا جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ اور حرم شریف میں عورتیں جمعہ اور عیدین بھی پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، عورتوں کے لیے جنازہ بھی منع نہیں، عورتوں کو جمعہ پڑھنا بھی منع نہیں اور عیدین پڑھنا بھی منع نہیں، لیکن ان پہ اللہ کے نبی نے ضروری نہیں قرار دیا۔ مسئلہ سمجھو، یعنی جیسے ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ عید کا دن ہے نکلو، کپڑے پہنو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ اور عید میں جاؤ، جمعہ کا دن ہے حکم ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں کہ وہ گھر میں ہے تو ضرور جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے، لیکن اگر کوئی آ جائے مسجد میں تو وہ تو نماز پڑھے گی، وہ جمعہ بھی پڑھے گی، نماز بھی پڑھے گی، جنازہ بھی پڑھے گی، لیکن ان کا آنا ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ حج افراد کیا ہوتا ہے؟ حج افراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، ان مہینے حج کے مہینوں میں تم نے کوئی عمرہ نہیں کیا اور مکے سے تم نے احرام باندھا یا اپنے میقات سے احرام باندھا، عمرہ نہیں کیا، صرف حج کا ارادہ کیا کہ میرا احرام جو ہے صرف حج کے لیے ہے، عمرہ نہیں کیا، اور حج ختم کیا، اس کے بعد تم نے مینا میں جا کے اپنا بال کٹوائے اور فارغ ہو گئے، تو یہ حج مفرد ہوتا ہے۔ اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا پھر حج کے لیے مکے سے احرام باندھا، وہ تمتع ہے۔ اگر عمرے اور حج دونوں کا احرام ملا کے باندھا تو وہ قران ہے۔ تو اس لیے حج افراد وہ ہوتا ہے جس میں عمرہ نہ ہو، یعنی اس حج کے مہینوں میں بھی عمرہ نہ ہو۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ہاں ظہر سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر احرام کی 2 چادریں جو ہیں مرنے کے بعد ہم اس کو کفن میں استعمال کر لیں، تمہاری مرضی ہے، تمہاری چادریں ہیں، کفن میں استعمال کرو یا دفن میں استعمال کرو یا کسی کو دے دو یا کپڑے بنا لو، تمہاری مرضی ہے، تمہاری چیز ہے۔ بیڑی یا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا لیکن دل تو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ حرام ہے، اور کراہت میں تو کسی عالم کے نزدیک بھی شبہ نہیں۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اپنے پیسے کو خود جلانا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ ہے؟ تم 1 روپے کا نوٹ جو ہے نا اسے سگریٹ کی طرح لپیٹ کے کبھی جلایا ہے تم نے؟ اور ڈبی خرید کر کے کتنی جلا دیتے ہو؟ تو اس سے بڑا اچھا۔ اور اب تو جو دشمن بناتے ہیں انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ پھیپھڑے کے لیے خطرناک ہے، کینسر پیدا ہوتا ہے، فلاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو ایسی حرام چیز سے بچیں۔ وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن بدبو ہے۔ حضور نے فرمایا بصل کھائے ہیں تو مسجد میں نہ ہو، تم سگریٹ پی کے آ جاؤ۔ اسی لیے بعض لوگ، اللہ معاف فرمائے، یعنی حقیقت ہے، بعض حقہ پینے والے اور بعض سگریٹ کے عادی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اگر نماز میں سجدہ آ جائے نا تو آدمی کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، یعنی آدمی اگلی پچھلی دعائیں بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے بچے ایسی باتوں سے، حرام چیزوں سے۔ اگر تکلیف ہو وضو کرنے سے، ہاں کوئی زخم ہے تو تیمم کر لیں بس۔
نماز کی حالت میں ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے کی جگہ پر نظر ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہے، ادب کا تقاضا، اور نماز تذلل کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے، آگے پیچھے کعبہ دیکھتا رہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ سامنے ہے تو نظر کعبے پہ ہو، اور اگر باہر ہے تو پھر سجدے کی جگہ پہ ہو۔ اکثر لوگ عمرے کے ویزے پر آتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ اسلامی ملک ہے، اس کے قانون کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں ہم فارم میں لکھتے ہیں کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اور پھر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا بھی حرام ہے۔ اور اگر یہ لوگ اتنا سختی نہ کریں تو سارے مسلمان یہاں آ کے بیٹھ جائیں تو فی امان اللہ، حاجیوں کو تو چھٹی، پھر حاجی تو بیچارے حج کرنے نہ آئے نا، 10 لاکھ 20 لاکھ عمرے والا آگے بیٹھ جائے تو پھر جب حاجی آئیں گے تو وہ غریب کہاں جائیں گے؟ اس لیے بہرحال کسی مسلمان کو اسلام کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، نظام کے مطابق چلائیں اپنے آپ کو۔ اگر کسی آدمی نے حضور کے نام پر قربانی کی، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن پڑھا اور کہا کہ یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما، ٹھیک ہے۔ حرم شریف میں خواتین پر نظر پڑتی ہے اور کبھی کبھی جسم بھی لگ جاتا ہے، بہرحال تم ارادے کے ساتھ نظر نہ ڈالو تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ایک ہے کہ بے ارادہ ہم جا رہے ہیں، نظر پڑ گئی، ہمارا کوئی نیت نہیں تھی کہ ہم اس پہ نظر ڈالیں۔ اسی طرح ہم طواف کر رہے تھے، گزر رہے تھے کہ بدل لگ گیا، نیت نہیں تھی، اللہ جانتا ہے، اس میں تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن تم آمدن ماشاءاللہ اسی رش میں چلو گے تاکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ہاتھ تو لگ جائے، یا ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ کہ بیچاری عورت وضو کر کے نکلے گی تو چہرہ تو دیکھ لوں، تو پھر تو اللہ جانتے ہیں، پھر اس پر عذاب ہوگا۔ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازیں پوری کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حکم نہیں۔ آدمی گیا مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھی، سلام پڑھے، آ گیا۔ وہ تو ایک روایت مبارک ہے کہ اگر کوئی 40 نمازیں پڑھے تو اللہ اس کو منافقت کی بیماری سے بچاتے ہیں، تو وہ ایک فضیلت ہے۔ ویسے اللہ ہم سب کو 40 سال کی نمازیں مدینے نصیب کرے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں کہ جب تک 40 نمازیں نہیں پڑھو گے تمہاری زیارت نہیں ہوگی، یہ مسئلہ کوئی۔ کہتا ہے جی آپ نے فاتحہ پڑھنے پر اجرت کا جو حدیث سنائی تھی تو قرآن پر اجرت لینا چاہتے؟ نہیں، قرآن پر تو وہ تو فاتحہ پڑھی گئی بطور ایک مریض کی شفا کے لیے، اس وقت اجرت لی گئی، یہ تو نہیں کہ قرآن پڑھا جائے ثواب کے لیے اور اجرت لی جائے، وہ تو فرق ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی حافظ یا قاری مدرسے میں پڑھاتا ہے تنخواہ لینا جائز ہے، کیونکہ اب بیت المال سے تو اس کو پیسے ملتے نہیں، بیچارہ کھائے گا کہاں سے؟ دیکھو نا جی، اگر کوئی مولوی ہے یا حافظ ہے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حلال ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ پہلے زمانے میں تو بیت المال ہوتے تھے، وہ انتظام کرتے تھے علماء کا، قاریوں کا، مدرسوں کا، ان کو خرچہ ورچہ ہر چیز ان سے ملتی تھی، تو وہ اللہ کا قرآن بھی مفت پڑھاتے تھے۔ تو جب وہ قائم رہے نہیں تو اب اس بیچارے کے بھی تو بیوی بچے ہیں، پیٹ پالنا ہے، کھانا پینا ہے، اسی لیے تو یہ مولویوں نے سارے مسئلے بنائے ہیں، تیسرے دن کل خانی اور 7 جمعراتیں، 40واں عرس شریف، 11ویں شریف، 13ویں شریف، 27ویں شریف، 15ویں شریف، کیونکہ یہ جب تک شریف رہیں گے مولوی بھوکھا نہیں مرتا۔ اسے تو تم دیتے نہیں، ابھی کبھی مجھے ایمان سے کہا کہ کبھی تم نے کھلایا ہے؟ بھائی آخر 25 سال سے میرا سبق سن رہے ہو، مجھے کبھی 1 گلاس دودھ کا بھی پلایا ہے؟ اگر میں 11ویں کا مسئلہ شروع کر دوں تو ہر مہینے کی 11ویں کو تو کم از کم 1 من دودھ پہنچے گا نا۔ اب کیا کریں، اب حرام بتلانے میں ڈر لگتا ہے کہ جہنم میں نہ پکڑے جائیں، قیامت میں نہ پکڑے جائیں۔ اصل یہ مولوی کا اقتصادی مسئلہ ہے کہ لوگ مولوی کی خدمت نہیں کرتے۔ اس نے مسئلہ نکالا، بھائی تیسرے دن کل نہیں کرو گے نا تو تمہارا باپ قبر سے نکل کے گھر آ جائے، اور اگر کوئی ڈھیٹ ہو نہ کرے تو پھر اس کو بلاتا ہے مولوی، باقاعدہ تجربہ کریں آپ، کہتا ہے رات میں نے تمہارے باپ کو خواب میں دیکھا تھا، بڑا رو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کیا کروں؟ کہتا ہے خدا کے بندے خیرات کرو۔ اچھا، مولوی کے کپڑے پرانے ہو جائیں تو بلائے گا، وہ کہتا ہے یار رات تمہارے باپ کو دیکھا تھا، بیچارہ ننگا پھر رہا تھا۔
تو اس نے کہا حضرت میں کروں کیا؟ اس نے کہا 6 جوڑے کپڑے خرید کر کے لوگوں کو دو، غریبوں کو دو، تاکہ تمہارے باپ کو کپڑے پہنچے، وہ ننگا تو نہ پھرتا رہے غریب قبر میں۔ تو اب وہ لے آئے گا کہ حضرت آپ پہنے۔ اس طرح ہی ہمارے کپڑے چلتے ہیں نا، اپنے تھوڑے ہوتے ہیں یہ دیکھا نہیں، کبھی لمبے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کہ ہم نے خود خریدے ہیں۔ اس دن مولوی بے ہوش ہو کے مرنے جائے جب اپنے پیسوں سے کپڑے خریدے، کوئی یہاں سے لے آتا ہے کوئی کہیں سے لے آتا ہے، ہم خان بنے ہوئے۔ اب زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت زکریا، حضرت دانیال، تو آپ نے نام تو ٹھیک لکھا ہے، اور کیا کہ ہاروت ماروت نام تھا فرشتوں کا۔ کل قرآن شریف پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو تم سلام نہ کرو۔ ایک آدمی اوپر سے کام کر رہا تھا، بیچارہ گر گیا، فوت ہو گیا، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ ایک آدمی شادی کرتا ہے، اس کا گھر نہیں بناتا، فیصلہ بھی نہیں دیتا، اس کی بیوی کے گھر والے حکومت کی طرف سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اگر تمہارے ملک کی حکومت ہے تو وہاں برٹش لا پہ فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ نکاح نہیں ختم ہوتا۔ اگر اسلام کی حکومت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ خاوند کے ذمے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی کو وہ گھر بھی بنا کے دے۔ خاوند جس گھر میں رہتا ہے اسی گھر میں بیوی کو رکھے گا، کرائے کا ہے تو کرائے والا، ذاتی ہے تو ذاتی، غریبانہ ہے تو غریبانہ، امیرانہ ہے تو امیرانہ۔ یہ شرط نہیں ہوتی کہ ہر خاوند بیوی کو گھر بنا کے دے۔ کہاں سے بنا کے دے؟ جو خود 1000 ریال پر نوکری کرتا ہو تو گھر کہاں سے بنا کے دے گا؟ آسمان سے گرے گا گھر؟ برما کے مسلمانوں کے لیے جہاد، بالکل برما کے مسلمان تو مظلوم ہیں، ان پر تو ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد کرے، اور وہ جہاد کر رہے ہیں کفر کے خلاف۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہاں پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں علماء کی داڑیاں مونڈی گئیں، ان کے منہ میں شراب ڈالے گئے، علماء کے منہ میں پیشاب ڈالے گئے۔ یعنی ہم تو پڑھ نہیں سکتے جو حالات ہیں، بس دعا کریں اللہ ان کے حالت پہ رحم فرمائیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائیں۔ لاکھوں کی تعداد میں بیچارے گھر چھوڑ گئے، بچے رل گئے، خواتین رل گئیں، اور آگے ہمارے مسلمان ہیں جو لڑکی بیچاری بچا کے دشمن کی قید سے نکل آتی، وہ آگے ہمارے دلال ایجنٹ بےایمان بیچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بیت اللہ کا مقام زیادہ ہے یا حضور کا؟ حضور نے فرمایا بیت اللہ سے تو ایک عام مسلمان کے خون کی قیمت زیادہ ہے، تو حضور کا شان کہاں؟ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے خون کی حرمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے زیادہ ہے، تو جب ایک عام مسلمان کے خون کی حرمت زیادہ ہے تو میرے مدنی کا شان تو بہت زیادہ ہے۔ بیت اللہ، مسجد اقصی، 7ویں آسمان، نیچے معراج والی رات، حضور سب سے بلند، تو اب تم اگر اوپر والی چھت پہ نماز پڑھ لو، کعبہ نیچے ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ خدا کے بندے، یہ اوپر نیچے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور کا شان اپنا ہے، اللہ نے عطا فرمایا، باقی اوپر نیچے سے نہ کعبے کی توہین ہے، جو اوپر نماز پڑھ لے تو کعبہ تو نیچے ہو گیا۔ ایک آدمی بچہ، یعنی والدین اپنے بچے کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا دیتے ہیں، تو بیٹا اونچا ہو گیا، باپ نیچے ہو گیا، تو باپ کی شان ختم ہو گئی۔ عجیب لوگ مسئلے بناتے ہیں، اونچا ہو گیا، نیچا ہو گیا، یہ وہی ہے جاہلوں، اگرچہ مگرچہ چنانچہ چونکہ۔ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کے نام کی جگہ، بالکل اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ منبر سے لے کر میرے گھر مبارک تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کہتے ہیں وہاں ستون ہیں تو ان پر نام لکھے ہوئے ہیں، تو جب تمہیں نام لکھے ہوئے ہیں تو نسبت خود بخود سمجھ لینی چاہیے تھی کہ بھائی وہ مثلا ایک ایسی جگہ ہے بھی جہاں حضور وفد آتے تھے، ملتے تھے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک صحابی نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، ایک ایسی جگہ ہے جہاں حضور نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ یہاں نماز پڑھو، یہاں بہت بڑی رحمت کی جگہ ہے، اسی مناسبت سے نام رکھے گئے۔ شادی کا سنت طریقہ بتا دیجئے، اور بعض لوگ لڑکیوں کا 40-50 ہزار مہر لکھ دیتے ہیں۔ بھئی اگر مہر دینے والا لینے والا دونوں راضی ہیں تو ہم کون ہیں منع کرنے والے؟ بہرحال بلا وجہ مہر نہ بڑھایا کریں۔ حضور نے فرمایا سب سے خوش نصیب وہ عورت ہے جس کا مہر کم ہو، تاکہ کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، مصیبت نہ بنے۔ ایسرہن صداقا، حضور نے فرمایا اس عورت میں خیر ہوتی ہے جس کا مہر تھوڑا ہو۔ باقی سنت کے مطابق طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں عالم خطبہ پڑھے اور مسلمان مومن
متقی پرہیزگار لوگ اس کے گواہ بنے اور نکاح کیا جائے، اور کوئی میٹھی چیز جو اللہ توفیق عطا فرمائے تقسیم کر دو، بس نکاح ہو گیا، یہی شادی ہے۔ اور شادی کے بعد اللہ توفیق دے تو بکرا 2 4 10 جتنا اللہ توفیق دے۔ حضور نے فرمایا اولی ولو بشاتن، آپ نے فرمایا ایک صاحب اسے کہ ولیمہ کرو، چاہے کچھ نہ ملے، ایک بکری پکا کے لوگوں کو کھلا دو۔ تو بہرحال ولیمہ شادی کے بعد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا ولیمہ پہلے شادی بعد میں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بیوی کے ساتھ روٹی کھانی چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر میرے ساتھ کھاؤ گے؟ عجیب آدمی ہے، بیوی کے ساتھ نہ کھاؤ تو کس بدبخت کے ساتھ کھاؤ گے؟ اللہ کے بندے بیوی کے ساتھ کھاؤ، اللہ نے بیوی بنائی اسی لیے ہے۔ اچھا جی، میں امریکہ میں رہتا ہوں، دکانوں پر جو گوشت بکتا ہے عیسائی یہودی ان کے مالک ہیں، مرغی پر چھری پھیرتے ہیں لیکن پڑھتے کچھ نہیں، گائے وغیرہ کے سر میں گولی بار کے سن کرتے ہیں، پھر گردن پر چھری پھیرتے ہیں۔ ہمارے مسجد کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں گوشت کھانا جائز ہے۔ بہرحال بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر یہودی یا نصرانی، یہودیوں کا ذبح میں تو کوئی شبہ نہیں، اس میں تو بلا شبہ آپ کھا سکتے ہیں۔ نصرانیوں کا جہاں تک ہے، اگر وہ چھری پھیرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر اللہ کا نام نہیں لیتے، پہلے مثلا جانور کو گولی مار دی یا انجیکشن لگا دیا، وہ بے ہوش ہو گیا، پھر خون ہی نہ نکلا، تو وہ حرام۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، یہودی اس مسئلے میں بڑی احتیاط کرتا ہے، یعنی وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیتا ہے اور باقاعدہ ذبح کرتا ہے، بغیر ذبح کے وہ نہیں استعمال کرتا۔ تو بہر صورت اب یہودی اور نصرانی کا ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہے، اچھا نام نہ بھی لے تب بھی حلال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا۔ یا اللہ ہماری حاجات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما۔ یسر امورنا اقضِ حاجاتنا یا قاضی الحاجات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔